یہ ہر وقت مولوی کہتے رہتے ہیں کہ قرآن کی وجہ سے ذلت ہو رہی ہے، قرآن کی وجہ سے قرآن پہ عمل نہیں کیا تو یہ کیسے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ اقوام کو اٹھائے گا اور کچھ اقوام کو پستی کی طرف لے کے جائے گا، یہ کیسے ہے؟ یہ عمل پہ بنیاد، جو قوم اسلام لانے کے بعد اس پہ عمل کرے گی اللہ اس کو اٹھا دے گا۔ اٹھایا تھا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ نہیں؟ ہم نے جن چیزوں میں، میرے بھائیوں مجھ سمیت ہم لوگوں نے جن چیزوں میں عزت ڈھونڈنا شروع کی نا، اس میں عزت نہیں ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ایسا بادشاہ شاید تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ جب فلسطین مسجد اقصی کی چابیاں لینے جا رہے تھے تو اس وقت ان کی جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس پہ غالباً روایات میں آتا ہے کہ 17 پیوند تھے، اور ان کو صحابہ نے کہا امیر المؤمنین کپڑے چینج کر لیں، کوئی اچھے کپڑے پہن لیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم قوم ہیں کہ جس کو اللہ نے عزت کس لیے دی ہے، اگر ہم عزت اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یار ہم ہر چیز میں عزت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ملتی۔ اللہ کے کلام کے علاوہ اور کسی چیز میں عزت ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر اگر ان لوگ کسی کو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، تم کہتے ہو تم بہت علم والے ہو، نہیں جی میں نے تو 17 ملک پھرے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے، میں آپ کو ایک پلان بنا کے دیتا ہوں، اس طرح سے پلان چلائیں، اپنی شرح سود کو اس طرح سے بڑھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے اور اللہ علیم ہے، اللہ علم والا۔ نہیں ماننی ہم نے، نہ مانے۔ اللہ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب کے سب اس طرح کے ہو جاؤ نا کہ جیسا اس دنیا کا سب سے ذلیل اور ملعون کافر شخص ہے، جو سب سے گندا شخص ہے نا کفر میں سب سے بڑا ہوا، سب کے سب اس کافر جیسے ہو جاؤ، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب کے سب اس متقی شخص کی طرح ہو جاؤ جو سب سے متقی ہے، اللہ کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس کو پڑتا ہے؟